وہ ہے میرے بھائیوں چونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر، تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا. اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے تو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. مثلا اگر میرے سامنے 10 انگلش کے پروفیسر بیٹھے ہوں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہو اور وہ اردو سپیکنگ ہو بائی برتھ، کاپٹک ہو، یعنی وہ بائی برتھ اردو لینگویج جاننے والے ہوں، ان کی مادری زبان، اور 10 کے 10 لوگوں کو میں انگلش کا ایک مضمون دوں اور میں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، تو کیا 10 کے 10 لوگ منوان ایک ایک لفظ سیم ترجمہ کریں گے؟ نہیں. الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا کیونکہ انگلش ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اردو. ایون انگلش کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ کے چناؤ میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ ایک لفظ کے ایکویلنٹ کئی الفاظ ہوتے ہیں، وہ اپنی انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوتے ہیں. کوئی شخص اس لفظ کی انٹینسٹی کو کچھ اور سمجھ کے اس کے لیے کوئی اور ترجمہ کر دے گا. ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا لیکن مفہوم میں کبھی فرق نہیں آئے گا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولویوں نے سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا ہے، وہ جی ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے، جی کدھر ترجمہ پڑھیے جی، وہ سر جس کا مرضی پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں. آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں ایک کمانڈ کے اوپر ود ان 1 سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے. چاہے وہ آپ عربی کی وہ حدیث ڈال دیں، آن لائن فری ہے، کوئی پیسے نہیں. آپ گوگل میں جا کے لکھیں، گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو 2 ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے. لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان، جناب جتنی زبانیں، کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں، دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں، کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا. اور وہ ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا میں نے بریلوی والا ترجمہ دکھانا ہے، دیوبندیوں والا ہے، حدیث والا ہے، شیعہ والا، اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے، تو پکڑا جائے گا. تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ قرآن سے وہ ایسا روند مارتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی لو اس نے ترجمہ وہ کر دیا، یہ کر دیا. اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے بریلوی مکتبہ فکر اور شیعہ مکتبہ فکر کے لوگوں نے. پھر ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں جی، وہ دیکھیں جی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے جی. اچھا اب امام اعظم بریلوی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع. اب اشری تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وہ کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے کیونکہ اشری تھانوی صاحب شروع سے شروع کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اللہ سے شروع کیا ہے. حالانکہ آپ کا ہنسنا ہی بتا رہا ہے کہ اینڈ رزلٹ تو ایک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع. شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا. مفہوم دونوں باتوں کا سیم ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بہتر ترجمہ یہ ہے. تو میں کہتا ہوں پھر اگر بہتر ترجمہ یہ ہے آپ اردو لنگوسٹک میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بسم اللہ کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہوا ہے نا اس کے لیے بسم اللہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی. وہ بسم اللہ بنے گی اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اگر بسم اللہ میں سے آپ نے اللہ کو پہلے نکال کے نکالا تو اللہ بھی ایسی بسم اللہ بنا سکتا تھا، کوئی مشکل تو کوئی نہیں تھا. اگر بسم اللہ میں اللہ کو پہلے نمبر پہ لانا ہوتا تو پھر بسم اللہ یوں ہونی چاہیے تھی اللہ الذی، اللہ ہے وہ ہستی، باسمہ کہ جس کے نام کے ساتھ ابدہ میں ابتدا کرتا ہوں. تو اب آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں کہ یار یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے، اللہ سے سفارش کرتے ہیں. کتنی نان سینس بات ہے. اور ان باتوں کے اوپر الجھ رہے ہیں. نہیں ترجمہ غلط ہو گیا، ترجمہ غلط ہو گیا. تو ترجمہ کبھی بھی اگر ترجمہ ٹھیک کی بات کرتے ہیں بریلویوں کے، آپ اپنے ترجمے اٹھائیں نا وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، اس کے علاوہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے. یہ تو سارے بریلوی سرٹیفائیڈ عاشق رسول ہیں نا. ان کے ترجمے ذرا رکھیں، کیا 100% سیم ہے؟ نہیں، مفہوم سیم ہوگا. اور مفہوم کو اگر آپ سیم دیکھیں گے تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کے ترجمے بھی ایک جیسے ہی ہوں گے. مفہوم ایک ہوگا.
ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں، اگر کوئی ترجمے میں کہیں مارتا بھی ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا، 170 نمبر، اس میں میں نے بتایا کہ جس نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ کہاں پہ پکڑا گیا۔